اللہ 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 اللہ۔ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے یا نہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا سنت نہیں ہے۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے یا نہیں، فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا سنت ہے یا سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی روح ہے، دعا عبادت میں اصل ہے۔ اور یہاں رک کر ایک بات اور سمجھو، ہمارے فقہا کا ایک ضابطہ ہے۔ فقہا کہتے ہیں فقہ قرآن و حدیث کا مغز ہے۔ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فقہا نے اس ضابطے میں قرآن و حدیث کی توہین کی ہے۔ کیسے توہین کی ہے؟ کہتے ہیں کہ بادام کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بادام کے اوپر چھلکا ہوتا ہے جس کو پھینکا جاتا ہے، اور ایک بادام میں مغز ہوتا ہے جس کو رکھا جاتا ہے۔ فقہا نے قرآن و حدیث کو چھلکا بتایا ہے اور فقہ کو مغز بتایا ہے، تو گویا قرآن و حدیث پھینکنے کی چیز ہے۔ اس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کی توہین کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کیسے عجیب لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں انہوں نے ذرا سا بھی غور نہیں کیا۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، الدعاء مخ العبادہ، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز بتایا ہے، اور عبادت میں اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کے اندر قیام ہے، تلاوت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مغز دعا کو بتایا ہے، تو گویا ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کی ہے۔ اب بیچارے آئیں گے اور تعویل کریں گے، حالانکہ تعویل ان کے یہاں حرام ہے، یہ تعویل کو ناجائز کہتے ہیں، مگر تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کے بغیر ان کا کوئی کام نہیں بنتا۔ تعویل کا الزام لگاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر، تعویل کا الزام لگاتے ہیں فقہا کے اوپر، اور تعویل خود سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا عبادت کا خلاصہ اور عبادت کا نچوڑ ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اگر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز اور عبادت کا خلاصہ ہے، تو ہمارے فقہا نے جو ضابطہ بیان کیا اس میں بھی تو یہی مطلب ہے۔ فقہ قرآن و حدیث کا نچوڑ اور قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے۔ قرآن سے مقصود مسائل پر عمل ہے، حدیث سے مقصود مسائل پر عمل ہے، اور جو مسائل قرآن و حدیث سے نکلتے ہیں انہی کا نام تو فقہ ہے۔ تو ہمارے فقہا کا جو ضابطہ ہے اس سے قرآن و حدیث کی توہین بالکل نہیں ہوتی، بلکہ اس ضابطے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ فقہ قرآن و حدیث کا نچوڑ اور قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے۔ اب آئیں اس بات کی طرف کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آدمی مسجد جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وقت آتا ہے اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے دینے کا۔ اب اللہ دینا چاہتے ہیں
اور وہ اٹھ کر چل دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض نماز کے بعد مانگنا ثابت نہیں ہے۔ ایک آدمی طہارت حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، فرض نماز کے انتظار میں مسجد میں جا کر بیٹھتا ہے، پھر امام کے پیچھے فرض نماز ادا کرتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب وقت آتا ہے کہ اللہ سے مانگے، اور اٹھ کر چل دیتا ہے۔ کیوں چل دیتا ہے؟ اس وقت دعا مانگنا سنت نہیں، یہ دعا مانگنے کا مناسب موقع نہیں ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی آدمی مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک مزدوری کرتا ہے، تاکہ جو وہ ایک مہینے مکمل مزدوری کر رہا ہے، 8 گھنٹے روزانہ جو محنت کر رہا ہے، اس محنت اور مزدوری کے صلے میں اس کو مہینہ پورا ہونے پر تنخواہ ملے، اور اس تنخواہ سے اس کے گھر کے اخراجات پورے ہوں۔ جب مہینہ پورا ہو جاتا ہے اور تنخواہ ملنے کا وقت آتا ہے، تنخواہ دینے والا تنخواہ دینا چاہتا ہے، یہ تنخواہ لیے بغیر واپس لوٹ آتا ہے۔ گھر والے انتظار کر رہے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں بھائی تنخواہ لے کر آئے ہو؟ جناب کہتے ہیں 1 مہینے میں نے مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، تنخواہ دینے والا تنخواہ دینا چاہتا تھا، لیکن یہ لینے کا مناسب موقع نہیں تھا، یہ لینے کا ٹھیک موقع نہیں تھا، اس لیے میں نے تنخواہ نہیں لی۔ گھر والے کہیں گے بھائی مناسب موقع کب آئے گا؟ گھر کے اخراجات اتنے ہیں، ہمارے اوپر قرضے ہو رہے ہیں، مہینے بھر ہم نے ادھار لے کر گھر کا خرچ چلایا ہے، اور جب تنخواہ ملنے کا وقت آیا تم خالی ہاتھ لوٹ آئے اور کہتے ہو کہ یہ لینے کا مناسب موقع نہیں، تو لینے کا مناسب موقع کب آئے گا؟ بالکل اسی طرح جیسے کوئی آدمی طہارت حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، مسجد میں جا کر فرض نماز ادا کرتا ہے، اور جب اللہ سے مانگنے کا وقت آتا ہے، اللہ کے دینے کا وقت آتا ہے تو یہ اٹھ کر چلا آتا ہے اور یوں کہتا ہے یہ مانگنے کا مناسب موقع نہیں تھا، یہ لینے کا مناسب وقت نہیں تھا، اس وقت لینا ثابت نہیں ہے، اس وقت مانگنا ثابت نہیں ہے۔ ارے بھائی مانگنا ثابت آخر کس وقت ہے؟ کون سا وقت ہوگا جس وقت میں مانگنا سنت ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا کو سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایُّ الدعاء اسمع، اے اللہ کے رسول کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبور الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم کہتے ہو کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت نہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اب بیچارے کہیں گے کہ اس حدیث میں دعا سے مراد اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مراد ہے اس سے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو تعویل ہے، اور تمہارے یہاں تو تعویل جائز نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو تعویل حرام ہے، تم تعویل خود کرتے ہو اور الزام فقہا کے اوپر لگاتے ہو۔ اس سے زیادہ صریح الفاظ کون سے ہوں گے جس سے ثابت ہو کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا بتایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں خوب اچھی طرح سمجھو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس میں بالکل صریح الفاظ ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، سنت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق